السلام علیکم، دس از امار اکیڈمی فرام آن لائن قرآن اینڈ بایولوجی لرننگ۔ بچوں، آج ہم آپ کے ساتھ سامنے نورانی قیدی کی تختی نمبر 9 اور لیسن نمبر 4 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو اسٹڈی کیا تھا وہ ہمارے پاس یہ لوحین تک تھا، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اگر آپ نے اس کو ٹھہرنا ہو تو ٹھہرتے وقت آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوگی، اور آج جو ہے ہم اس کے نئے لیسن میں چلیں گے جو کہ لیسن نمبر 4 ہے، اور اس میں ہم 3 جو لائن ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں گے۔ تو بچوں، سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبر کو ضرور شیئر کریں۔ تو چلو بچوں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، یہاں سے ہمیں سٹارٹ کرنا ہے لئیسا سے۔ میں پہلے اس کو پڑھوں گا، میں اس کا جوڑ کروں گا، پھر اس کا توڑ بھی بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ٹھہرنا کیسے ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گا۔ تو بچوں، لیسن پورا سنیے گا، کمپلیٹ سنیے گا، اور وہ ذرا غور سے سنیے گا۔ تو چلو بچوں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام زبر یا، لئی، سین زبر سا، لیسا، میم زبر الف ما، لام دو زبر الف لن، مالن، نون زبر الف نا، را دو زبر الف رن، نارن، میم زبر الف مد ما، میم زبر الف مد ما، حمزہ دو زیر ان، ما ان، وا زبر یا وی، لام دو پیش لن، ویلن، یا زبر وا یو، میم دو زیر من، یومن، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش رو، یا راہو، حا زبر الف حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدن، حا زبر الف حا، فا زیر فی، حافی، وا دو پیش ظن، حافظن، دال زبر الف دا، فا زیر فی، دافی، قاف دو زیر قن، دافقن، شین زبر الف شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال دو زیر دن، شاہدن، عین زبر الف عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، عین زبر الف مد عا، حمزہ زیر ای، عائی، لام دو زبر الف لن، عائلن، صدق اللہ العظیم۔ جی بچوں، میں نے 3 لائن کو ریڈ آؤٹ کیا، آپ نے اس کو غور سے سنا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر یہاں پہ ٹھہرنا ہو تو آپ نے کس طرح ٹھہرنا ہے۔ یہ ورڈ ہمارے پاس ہے لیسا، لیسا۔ اگر تو قرآن میں یہ ورڈ آ جائے اور اگر اس کو ملا کے پڑھنا ہو تو پھر تو لیسا ہی پڑھیں گے، اور اگر یہاں پہ وقف کرنا ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے لیس، سین کے اوپر جزم بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ورڈ ہے مالن، مالن، اور اگر یہاں پہ اس ورڈ پہ وقف کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، تو اس کو ہم پڑھیں گے مالا۔ 2 زبر کو ایک زبر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے جب ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ پڑھا جائے گا مالا، سیم یہ بھی اسی طرح ہے۔ ویسے ورڈ ہے ملا کے پڑھنا ہو تو نارن،
اور اگر وقف کرنا ہو تو نارا۔ اچھا، یہ دو ورڈ بچوں پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس کو میم کو اور نون کو ناک میں نہیں پڑھنا جیسے بہت سارے بچے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو ناک میں نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو سمپل جیسے میں نے پڑھا ہے ماں نہیں کرنا، ما نا نہیں کرنا، نا، تو یہ ماں اور یہ نا، اس کو آپ ناک میں نہیں پڑھیں گے۔ تو اس کا میں نے آپ کو جو اس کا بتایا تھا پڑھنے کا طریقہ کار، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو کلوک وائز بھی کر سکتے ہیں، جیسے میم الف مد زبر ما بھی کر سکتے ہیں، میم زبر الف مد ما بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے آپ اس کا جوڑ کر سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ تو اگر ملا کے پڑھنا ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے ما ان، اور ویسے اگر پڑھنا ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے ما، بس ٹھیک ہے۔ حمزہ کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے، ما نہیں کرنا آپ نے، تو آپ اس کو ما بس یہ پڑھیں گے۔ تو ویل ورڈ ہے ویل، لیکن جب آپ اس پہ ٹھہریں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے ویل، دو زبریں ایک جزم میں کنورٹ ہو جائے گی۔ یومن ہے تو آپ اس کو ٹھہرتے وقت یا وقف کرتے وقت پڑھیں گے یوم۔ یارہ ہو ہے تو آپ اس کو ٹھہر کے وقت پڑھیں گے یارہ ہو، ہارڈ پیش ہو جیسی ہے ویسی ہی رہے گی، اس کو چینج نہیں کیا جائے گا۔ وقف کرتے وقت بھی آپ اس کو یارہ ہو پڑھیں گے، اور اگر ملا کے پڑھنا ہو تو تب بھی آپ اس کو یارہ ہو ہی پڑھیں گے۔ حاسد، اور اگر ٹھہرنا ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے حاسد، سد، ٹھیک ہے، یہاں پہ کو جزم آ جائے گی۔ حافظ، اور اگر ٹھہرنا ہو تو آپ پڑھیں گے حافظ، حافظ۔ دافق ورڈ ہے، اور اگر آپ یہاں پہ ٹھہرنا ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے دافق، دافق۔ شاہد لفظ ہے، اگر ٹھہرنا ہو تو آپ یہاں پہ پڑھیں گے شاہد۔ عابد، یہ وہ لفظ ہے، اور اگر آپ یہاں پہ ٹھہرنا ہو تو آپ اس کو پڑھیں گے عابد، عابد۔ عائلا، یہ ورڈ ہے، اور اگر آپ یہاں پہ ٹھہریں گے تو کیا کریں گے عائلہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ وقف کر دیں گے تو دو زبر ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تھا بچوں آج کا ہمارا لیسن، اور یہ جو عین ہے اس کو آپ ملا کے کس طرح پڑھ سکتے ہیں، عین الف مد زبر آ، یہ بھی ٹھیک ہے، عین زبر الف مد آ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو دونوں طریقوں سے آپ اس کا جوڑ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کو ایزی لگے ویسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، جو کہ ہم نے 3 لائن جو تھی وہ ریڈ آؤٹ کی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے پیچھے والی جو پریکٹس ہے وہ کی ہوگی، اور اس لیسن کو بھی آپ پورا سنیں اور بار بار اس کی پریکٹس کریں۔ کوئی چیز پوچھنی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا آنسر دوں گا۔ تو انشاءاللہ کل تک کے نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔